بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بھی محبت کے دعوے دار، آج ہم بھی محبت کے بڑے دعوے دار، اور اگر دعووں کے اندر ہمیں موقع ملے خدا کی قسم ہم نمبر 1 پوزیشن پر آئیں گے، اتنے ہمارے پاس دعوے ہیں۔ مگر ان محبت کے دعووں میں جو کام ہم نے شروع کر دیا اور جس کام کو ہم نے دین اور شریعت کا بڑا ہی قابل مبارکباد عمل سمجھ کر شروع کر دیا، روزانہ اس عمل کے اندر ایسی اضافی ایجادات شروع ہو گئی ہے کہ رفتہ رفتہ ہماری جو نسل ہوگی وہ نسل ان نئی ایجادات کو اصل دین سمجھے گی۔ گزشتہ جمعہ کا واقعہ آپ کے علم میں ہے، گزشتہ جمعہ کا واقعہ آپ کے علم میں ہے کہ ماساب ٹینک عیدگاہ بلالی کے اندر شکرانے کی 2 رکعت نماز پڑھی گئی۔ شکرانہ بھی کبھی جماعت سے پڑھے یا، اور پوری دنیا میں تصور یہ جا رہا کہ بھئی عید میلاد کی نماز پڑھی، تصور یہ جا رہا کہ عید میلاد کی نماز پڑھی گئی۔ اب تک نہیں تھا لیکن اب خطبے کا آغاز ہو گیا، 100 سال 120 سال بقول مکہ مسجد کے امام صاحب، اب وہاں پر بھی ہو تو خطبہ شروع کرے، لیکن خطبے سے پہلے دل میں خیال آیا کہ نہیں چلو لاؤ شکرانہ پڑھ لیتے ہیں۔ آپ نے شکرانے کی نیت کی، اچھا پھر پڑھے تو پڑھے، پڑھنے کے بعد ببانگے تو حل، اعلان بھی کرے کہ قیامت تک یہ عمل جاری رہے گا۔ اگلے دن پارٹ 2 بن گئے، اگلے دن پارٹ 2 بن گیا۔ میں مفتی ضرور ہوں لیکن کئی کو ایسی مطلب چلر حرکت کرنا ہے، یعنی دین و شریعت پوری عوام کو تو یہ معلوم کہ میں میلاد النبی کے موقع پر خطبے سے پہلے نماز پڑھے تو کیا سمجھتی بھائی؟ عید کی نماز، جیسا رمضان کے اندر نماز پڑھ کے خطبہ دیتے نا عید کا، بقرعید کے اندر نماز پڑھ کے خطبہ دیتے، انہوں بھی 2 رکعت پڑھ کے خطبے کے واسطے منبر پر ٹھہرے۔ پوری دنیا پریشان، حیدرآباد میں ایک نیا فتنہ شروع ہو گیا، عید میلاد النبی کی نماز ہو گئی، اور پتہ نہیں کتنی ایجادات شروع ہو رہی ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے نام پر جو کچھ ہم کر رہے ہیں اور جو کچھ قیادت کی جانب سے ہو رہا ہے، سب کا سب قابل اصلاح، سب کا سب قابل اصلاح ہے۔ آپ حیدرآباد کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، 2004 سے قبل کوئی ریلی کا میلاد کے عنوان پر تصور نہیں تھا حیدرآباد میں۔ 2004 سے قبل، صاف الفاظ میں بات کہہ رہا ہوں، 2004 سے قبل کوئی ریالی کا تصور نہیں تھا میلاد جلوس کے نام پر۔ 2004 سے آغاز ہوا، 2006 میں مادنہ پیٹ اور رین بازار یاقوت پورے کے علاقے میں اسی میلاد جلوس کے موقع پر ہلکی سی کشیدگی ہوئی، وہ کشیدگی بعد میں جا کر کے بڑا ایک فتنے کی شکل اختیار کر گیا۔ پھر آہستہ 2011 کے اندر حسینی اعظم کے پاس یہ جو ہمارے میلاد کے موقع پر جھنڈیوں والے بیرک لگاتے ہیں، وہ بیرکوں کو نکال کر کے پھینکا گیا اور ہو گیا۔ حیدرآباد میں کرفیو کا ماحول پیش آیا 25 یا 20 سال کے بعد۔ یاد آ رہا کچھ آپ کو؟ ایم اے رائٹ؟ ایم اے ٹوٹلی رائٹ آپ کو تو بول رہا ہوں۔ اب اس کے بعد یہ ایک مذہبی رنگ ہو گیا، اور ایسا مذہبی رنگ ہو گیا کہ اللہ معاف کرے اس کے اندر سیاسی قائدین اور علماء مشائخین اور صاحب ثروت افراد ایسے آگے بڑھتے چلے گئے کہ ہر سال نے گزشتہ سال کو شرمندہ کیا، ہر سال نے گزشتہ سال کو شرمندہ کیا۔
2-3 سال قبل ہمارے چار مینار کے قریب ایک فتنہ شروع ہوا تھا سنڈے فنڈے کے نام پر. جانتے نا سنڈے فنڈے کے نام پر خوب بے حیائی عریانی بے غیرتی خوب چل رہی تھی. علماء نے بروقت کارروائی کی, سیاسی قائدین نے بروقت وہاں پر جو ہے قدغن لگایا, سنڈے فنڈے ختم ہو گیا. لیکن جو طوفان بدتمیزی میلاد جلوس کے نام پر اللہ معاف کرے, 1000 مرتبہ اللہ معاف کرے, جو کیا جا رہا ہے, کیا اس پر قدغن لگانا یا اس پر روک لگانا اور اس کو بتلانا کھلے الفاظ میں کہ یہ دین و شریعت نہیں ہے. اور یہ یاد رکھنا, عوام کو سڑکوں پر لانا نہ علماء کا کام ہے نہ اکابرین کا کام ہے. یہ یاد رکھو, عوام کو کسی بھی عنوان پر سڑک پر لانا, اور بالخصوص یہاں تو دین اور جو ہے عقیدت کے نام پر, محبت کے نام پر لوگوں کو جو سڑکوں پر لایا جا رہا ہے, یہ کام علماء کا نہیں ہو سکتا, یہ کام اکابرین کا نہیں ہو سکتا, یہ کام صوفیہ کا نہیں ہو سکتا. آپ دیکھو جامعہ نظامیہ جو ہمارے علاقے کا, ہمارے دکن کا نامور ادارہ ہے, کیا شیخ الجامعہ باہر جھنڈی پکڑ کر کے نکلتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ بولو نا. نائب شیخ الحدیث جی, جتنے اور ہمارے بڑے بڑے اکابر ہیں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. لیکن بعض ناعاقبت اندیش قسم کے علماء بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں بھی کر دیتے ہیں, اور بچوں کو اکسانے اور ان کو ورغلانے کے واسطے سٹینڈ کیوں نہیں کرنا, سٹینڈ کیوں نہیں کرنا. یہ ملے, یہ مفتی بیان کر رہے ہیں, نہیں کیا کر رہے ہیں وہاں تماشا, اور ایسے بیانات کر کر کے نوجوانوں کو اکسا دیے, نوجوانوں کو ورغلا دیے. تو یہ جو صورتحال ان لوگوں کی جانب سے جو علمی اعتبار سے, تدبر کے اعتبار سے, نظم و نسق کے اعتبار سے واقعی کئی گنا اصلاح کے محتاج ہیں, انہوں نے جو تصویر موجودہ جو ہے میلاد کے عنوان پر کی ہے, ان کی خدمت میں یہ جو صورتحال بنی ہے نا, اس صورتحال کے پیش نظر مسجدیں کر کے ویران وہ بازار سجا رہے ہیں, مسجدیں کر کے ویران وہ بازار سجا رہے ہیں. اس قوم کے نوجوان سنت بھلا رہے ہیں, مسجدیں کر کے ویران وہ بازار سجا رہے ہیں. اس قوم کے نوجوان سنت بھلا رہے ہیں. جس نبی کو پسند نہ تھے شور شرابے, جس نبی کو پسند نہ تھے شور شرابے, اسی ذات کا ڈھول کے ساتھ, اور میں تھوڑا سا اس میں ترمیم کر دوں, اسی ذات کا ڈی جے کے ساتھ جشن منا رہے. جس نبی کو پسند نہ تھے شور شرابے, اسی ذات کا ڈھول کے ساتھ ڈی جے کے ساتھ جشن منا رہے ہیں. کب لگائے تھے صحابہ نے بازاروں میں ڈیرے, کب لگائے تھے صحابہ نے بازاروں میں ڈیرے, جشن نبی کی آڑ میں بدعت پھیلا رہے, جشن نبی کی آڑ میں بدعت پھیلا رہے ہیں. وقت نظام میں بھی تھی نبی کو امت کی نماز کی فکر, وقت نظام میں بھی تھی نبی کو امت کی نماز کی فکر. آج وہ لوگ نماز گوا کر جشن منا رہے ہیں, آج وہ لوگ نماز گوا کر جشن منا رہے ہیں. قرآن و سنت کا دامن چھوڑ کر کیوں لوگ, قرآن و سنت کا دامن چھوڑ کر کیوں لوگ ثواب کی آڑ میں گناہ کما رہے ہیں, ثواب کی آڑ میں گناہ کما رہے ہیں. میرے بزرگوں, یہ ایک بہرحال ایک چھوٹا سا منظر تھا, مگر یہ یاد رکھا جائے کہ اس عمل کا جو اس وقت نقشہ بنا ہوا ہے, نہ دین کے اندر یہ مطلوب ہے, نہ دین کے اندر یہ محمود ہے.
نہ دین کے اندر اس کا حکم دیا گیا ہے، نہ یہ معمور ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ نبی سے محبت نبی کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر ہے تو وہ عین سنت ہے۔ نبی سے محبت نبی کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر ہے وہ عین سنت ہے، اور اگر نبی سے چاہت اپنی پسند کے مطابق ہے تو پھر یہ سنت نہیں، یہ اپنی خواہش اور اپنی جانب سے ایجاد و بدعت ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، جو عمل ہم یہاں کر رہے ہیں اور جس کو جو مطلب یہ ہے کہ سمجھ میں آیا کہ ہم بالکل صحیح، تو پھر یاد رکھنا اپنے اس صحیح عمل کے جواب دہی کے لیے تیار بھی رہنا، کیونکہ اللہ کے یہاں ہر آدمی کو اپنے ہر عمل کا صاف جواب دینا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو حق گوئی کے ساتھ صحیح بات آپ تک پیش کرنے کی اور آپ حضرات کو اس صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔